وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. رواه البخاري في كتاب الصوم. وفي رواية أخرى: وعن أبي أمامة سري بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا الزكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه النسائی في سننه ورواه احمد في مسنده. تمام قسم کی حمد و صلات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انسجا، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محشر، فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا، آمنہ کے لال، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت ہم آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی فرضیت. ہر شخص ویسے تو رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت سے واقف ہے اور ہر سال اچھے اچھے خطیب، اچھے اچھے مقرر سے رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر بیان سنتے چلے آ رہا ہے. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور خواتین اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ نعمت و رحمت کا مہینہ ہے، برکت و سعادت، تلاوت و عبادت، گناہوں سے مغفرت، جہنم سے راحت اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جہنم سے آزادی، گناہوں کی مغفرت، نزول قرآن کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ کثرت سے ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار، انفاق، قیام، صیام اور اجر و ثواب کا مہینہ ہے. صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے نزدیک صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے نزدیک رمضان المبارک کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور صحابہ اکرام کئی دن پہلے رمضان کے آنے کی تیاری کیا کرتے تھے اور ہر صحابہ اکرام کی یہی تیاری ہوا کرتی تھی کہ جب رمضان آ جائے تو کس طریقے سے عبادت کی جائے، کس طریقے سے اور کتنی تلاوتیں کی جائے، نوافل کا کس طریقے سے اہتمام کیا جائے، فرائض کو کس طریقے سے ادائیگی کی جائے. گویا کہ رمضان المبارک کو لے کر کے صحابہ اکرام کی بہت ہی پہلے سے اور کئی دن پہلے سے فکر رہا کرتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر بھی فکر نہ ہو. رمضان کے مہینے کو لے کر کے تو ماشاءاللہ ہم لوگوں کے اندر بھی بہت فکر رہتی ہے. خواتین ہو کہ حضرات ہو، سارے لوگوں کے اندر ایک مسئلہ، یہ بات الگ ہے کہ صحابہ اکرام کی فکر آخرت کو لے کر کے رہتی تھی رمضان میں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ کی فکر دنیا کو لے کر کے رہتی ہے. دیکھو قوم کی خواتین حضرات کے اندر پچھلے رمضان میں گھر میں سجاوٹ کس قسم کی ہوئی تھی اور آنے والے رمضان میں کس قسم کی سجاوٹ کرنا ہے. میرے زیورات کا کیا ہوگا، میری ڈریس کا کلر کس قسم کا ہوگا، سحر و افطار میں کیا بنانا ہوگا،
رمضان میں عید میں میرے بچے کی ڈریس تو محلے کے بچے سے بالکل ہی الگ ہونا، میرا بچہ تو سب سے الگ ہی دکھنے کو ہونا۔ مرد حضرات کی بھی جو ہے کم فکر نہیں رہتی، ایک گنا کماتے تھے، رمضان میں اب 2 گنا کمانا پڑے گا، اچھے والے سود لیں گے، پہلے سے پلاننگ چل رہی ہے، میرا ٹیلر کون سا ہوگا، میں جو ہے رمضان میں عید کے لیے کون سے مارکیٹ سے خریدی کروں گا۔ گویا کہ فکر تو ہمیں بھی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا لگ رہا ہے فکر میں، تیاریوں میں، خریدی میں، کھانے اور پینے کے مہینے کو بنا کر کے رکھ دیا گیا، رمضان کے روزے کے پیغام اور اس کے مقصد کو پلٹ کر کے ہی رکھ دیا گیا۔ اللہ جل شانہ پروردگار نے قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 کے اندر رمضان المبارک کے پیغام کو اور رمضان کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنوں سے خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، ہر شخص اس آیت کو سنے، سمجھے اور جاننے کی کوشش کرے کہ روزوں کا مقصد کیا ہے، رمضان کا پیغام کیا ہے۔ پروردگار نے کہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح تم سے پچھلی والی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم لوگ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ رمضان المبارک کا پیغام ہے، یہ روزے کا مقصد ہے کہ آدمی کی تربیت کر کے آدمی کو پرہیزگار بنانا ہے، متقی بنانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بنانا ہے اور گناہوں سے بچانے والا بنانا ہے۔ یہ رمضان کا پیغام اور روزوں کا مقصد ہے۔ آج دیکھو لوگوں کی کیفیت، دیکھو لوگوں کی کنڈیشن کیا ہو گئی۔ اچھا ایک مسئلہ یہ تو ہے کہ اس مذہب اسلام، پوری دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان میں سب سے زیادہ مذہب اسلام کا ترے امتیاز یہ ہے کہ اس مذہب کا اگر عمل نہ کیا جائے تو کم از کم مذاق بھی اڑایا نہیں جا سکتا۔ سماج اور معاشرے میں اتنے نکمے اور اتنے جاہل قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اتنے مبارک مہینے میں عبادت کر کے نیکی کما کر کے اپنے گناہوں کو دھلوانے کی بجائے سماج اور معاشرے میں مہینے کا اور پوری شریعت کا مذاق اور دھجی اڑاتے ہوئے پھرتے ہیں۔ کبھی پوچھ کر کے دیکھیے گا کہ آپ لوگ صحت مند نوجوانوں سے قوم کے پوچھ کر کے دیکھیے گا جن پر روزے فرض ہیں، آپ لوگ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں ارے صاحب ہم تو کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں۔ رمضان کے مہینے میں خوب توڑیے گا، خوب گوشت، خوب بریانی، اچھے اچھے کھانے توڑیے گا، مرنے کے بعد محشر میں جب فرشتے ماریں گے نا طبیعت سے نا، تب بولنا کہ ہم تو کھاتے پیتے والے گھر کے تھے، دنیا میں بھی کھائے تھے، اب جہنم میں بھی کھائیں گے۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں۔ قوم کے سماج کا ایک وہ طبقہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کو رسمن یاد کرتا ہے، اور یہ ساری چیز بالکل اس مہینے کا احترام تو ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ دیکھو رسمی طور پہ رمضان کا مہینہ آیا، ارے جھوٹ نہیں بولنا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، غیبت نہیں کرنا، چغل خوری، حسد، کینہ نہیں کرنا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، حرام نہیں کمانا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اگر کسی کے منہ سے گالی نکل جائے تو ارے اللہ توبہ، گالی نکل گئی، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، سارے لوگ روزے دار تھے۔ رمضان کا مہینہ ہی تربیت کا مہینہ ہے، تاکہ آپ کو ایک مہینے روزے رکھوا کر کے یہ تربیت دی جائے کہ جس طریقے سے آپ رمضان کے مہینے میں جھوٹ سے، چغل خوری سے، غیبت سے، حسد سے، لڑائی سے، قتل سے اور حرام کمائی سے بچے ہوئے تھے، جوا سے، سٹے سے، شراب سے، زنا سے بچے ہوئے تھے، ٹھیک اسی طرح رمضان کے مہینے کے چلے جانے کے بعد بھی 11 مہینے آپ کو اسی طرح جھوٹ، چغل خوری، حسد اور حرام خوری سے بچ کر کے رہنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی تربیت ہے، یہ روزوں کا مقصد ہے۔ تو پہلے صاحب مذاق اڑانے والے، دوسرے سماج اور معاشرے میں رسمن، اور تیسرے صاحب وہ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا بتائیں، فیملی کے تو بڑے ہم ہیں، گھر کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، کمانے کے لیے جاتے ہیں،
شام کو آتے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت میں روزے رکھے نہیں جاتے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مومن کی زندگی ہی محنت کی زندگی ہوتی ہے، مومن کی زندگی یہ مشقت والی زندگی ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ زندگی بھر محنت کرتا ہے اور مومن کا مقصد ہی محنت کرنے کا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہے کہ بڑے ہو گئے، گھر کی ذمہ داری آ گئی تو ہم لوگ کیا فرائض کو چھوڑ دیں گے، عبادتوں کو نہیں کریں گے۔ ایک وہ ٹائم، ایک وہ زمانہ صحابہ اکرام کا کہ بھوک کی شدت کے مارے میں آپ لوگ اسلامی تاریخ سے اگر واقف ہوں گے تو بڑے بڑے مارکے اور بڑی بڑی فتح روزے کی حالت میں اسلامی شریعت میں رمضان کے مہینے میں بھوک کی شدت اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے صحابہ اکرام نے بڑے بڑے غزوہ کیا ہے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا غزوہ سن 2 ہجری 17 رمضان غزوہ بدر، جنگ بدر، صحابہ اکرام نے روزے کی حالت میں 17 رمضان کو جو ہے جنگ بدر کیا ہے۔ ہم لوگ فتح مکہ کب ہوا؟ فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا، روزے کی حالت میں ہوا، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ گھر کی ذمہ داری آ گئی، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہم لوگ روزے نہیں رکھتے۔ میری بہنیں سنیں، اگر کوئی صحت مند مرد اگر کسی ماں کا بیٹا ہو تو وہ یہ یاد رکھے رمضان کے مہینے میں اگر وہ اسے کھانا بنا کر کے دیتی ہے تو وہ بھی مجرم ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو روزے رکھوانے کی بجائے اگر کھانا بنا کر کے دیتی ہے تو وہ بھی گناہگار ہے۔ اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کو اگر کھانا بنا کر کے دیتی ہے، صحت مند تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، تو وہ بھی مجرم ہے۔ اگر کوئی بہن اپنے صحت مند بھائی کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھوانے کی بجائے اگر کھانا نکال کر کھانا پروس کر کے دیتی ہے تو وہ بھی گناہگار ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو سماج اور معاشرے میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے تو رمضان المبارک کے مہینے کی بہت زیادہ اہمیت اور بہت ہی زیادہ فضیلت بھی ہے، اسی طریقے سے روزہ اور رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کے بہت زیادہ گناہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے جس کو سید المحدثین امیر المومنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے کتاب الصوم کے اندر راوی حدیث حضرت سہل سے نقل کیا ہے۔ روزے دار حضرات تو اس روایت کو سنیں کہ اسپیشل مقام، ایک مخصوص دروازہ، ایک خاص دروازہ قیامت کے دن جنت میں روزے دار کو دیا جائے گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ جنت میں 8 دروازے، اور جس میں ایک اسپیشل، ایک مخصوص، ایک خاص دروازہ صرف روزے دار کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہل سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وعن سہل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، کہا کہ جنت میں 8 دروازے اور ان میں ایک دروازہ جو ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، کہا کہ جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام الریان ہے۔ کیا ہوگا؟ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن مرنے کے بعد اس دروازے سے الصائمون، صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یہ روزے داروں ہی کا مقام ہے کہ قیامت کے دن وہ دروازہ مخصوص صرف روزے داروں کے لیے رکھا گیا ہے۔ جب روزے دار داخل ہوں گے اس دروازے سے سارے لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ جتنے بھی روزے دار تھے وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب میدان محشر میں کوئی روزے دار نہیں بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لا يدخل منہ احد غیرہم، کہا کہ اس دروازے کو بند کر دو، اب اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک دروازہ جنت کے 8 دروازوں میں مخصوص روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ویسے تو خواتین حضرات اگر میری بات سن رہی ہو تو وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ خواتین کے لیے جنت بھی بڑی آسان ہے، جنت کمانا خواتین کے لیے بڑی آسان ہے۔ مردوں میں یہ مرتبہ، یہ مقام کسی کو بھی نہیں دیا گیا سوائے ایک شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن عورت میں سب کے لیے یہ عام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واتت زوجها،
قیل لها ادخلی من ابواب الجنت شئتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواتین حضرات اس روایت کو سنیں اور سننے کے بعد بالکل ہی عمل کریں. کہا اذا صلت المرأة خمسها، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے رکھ لے، وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، واتت زوجہا، اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، قیل لہا ادخلی من ابواب الجنت شئتی. قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو چلی جانا. کتنا آسان ہے. مردوں کو یہ دیا گیا ہے کیا؟ یہ مردوں کو اختیار نہیں دیا گیا. اتنا مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت نقل کیا اور کہا تم میں کا جو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جوڑے خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دے گا. جوڑے 1 کی بجائے 2 خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا اجر دے گا. اگر کوئی آدمی نمازی ہوگا تو اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. جنت کا ایک دروازہ باب الصلاۃ ہے. کہا کہ اگر کوئی صدقہ دیتا ہوگا قوم کا آدمی تو اسے باب الصدقات سے بلایا جائے گا. کہا کہ قوم کے حجاج کرام حاجیوں کو باب الحج سے بلایا جائے گا اور روزے داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا میں ایسی بھی کوئی شخصیت ہے جسے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ جسے جنت میں قیامت کے دن 8 دروازوں سے بلایا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیارا جملہ کہا، نام فارجو ان تکون منہم یا ابا بکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوں گے اے ابو بکر. تو یہ مقام و مرتبہ جنت کے 8 دروازوں سے عورتوں کو دیا گیا ہے جو ان 4 کاموں کو کرے، اور مردوں میں صرف ایک ہی ذات کو دیا گیا، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہ روزدار کا مقام ہے، یہ جو ہے الصائمون کا مقام ہے کہ قیامت کے دن ایک مخصوص اور ایک اسپیشل دروازہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے بنایا ہے. روزے داروں کے علاوہ قیامت کے دن اس باب الریان سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. رمضان المبارک بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہے کہ نیکی کے کام کرنا تو بہت زیادہ چاہتے ہیں لیکن کیا کام کریں؟ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. شیطان بہکا دیتا ہے. دیکھیے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں کوئی بھی آدمی جو ہے شیطان کے اوپر الزام نہ لگائے یا شیطان کسی بھی طرح سے انسان کو بندے کو گمراہی کا شکار نہ کرے، گمراہی پہ نہ ڈالے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان جیسی پرسنالٹی اور شخصیت کو بھی جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیا. یہ رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی خصوصیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے کتاب الصوم کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت اخرى فتحت ابواب الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین، اور شرکس قسم کے جو برے شیطان ہوتے ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. یہ رمضان المبارک کے مہینے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو کسی مہینے میں جکڑتا نہیں ہے. جنت کے دروازے کسی مہینے میں کھولے نہیں جاتے، جہنم کے دروازے کسی مہینے میں بند نہیں کیے جاتے، مگر رمضان کے مہینے میں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. بندہ شرط یہ ہے کہ نیکی کے کام کرنے کے لیے تیار ہو، اپنے گناہوں کی معافی کروائے، توبہ اور استغفار کرے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، قیام اللیل میں لگا رہے اور خوب طریقے سے ثواب کی نیت سے صلاۃ التراویح پڑھے. آج دیکھو لوگ تو عبادتوں میں بھی جو ہے
آسانی جانے لگے. تھوڑی قیام جتنا زیادہ لمبا ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا, جتنا زیادہ قیام لمبا ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. صلاۃ التراویح بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں, میں اور آپ, تو ثواب کی نیت سے پڑھنے آئیے گا, تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا. آدھے گھنٹے کی 45 منٹ کی اگر صلاۃ التراویح, اگر تراویح کی نماز ہو جائے تو لوگوں کے تو زبانیں کھل جاتی ہیں, ارے اتنی لمبی پڑھا دیے, پہلی صورت میں یہ کر دی. اچھا, ہمارے یہاں پر ایک چیز ہے کہ اہل حدیثوں کے یہاں, خاص کر کے اہل حدیثوں کے یہاں, اہل حدیثوں کے پاس دار القضاء, دار الافتاء نہیں ہے, لیکن ان کی گلیوں میں, ہر گلی میں آپ کو مفتی بیٹھے ہوئے ملیں گے, مفتی بیٹھے ہوئے ملیں گے, اور فوری طور پہ جو ہے زبانیں کھل جاتی ہے, فتاوے تحلیل و تحریم کے اوپر زبان کھول دیتے ہیں. ان مسائل کے اوپر جن کے اوپر زبان, بڑے بڑے علماء اکرام, بڑے بڑے علامہ اور محدثین کی جماعت جس مسئلے پر خاموش ہے, اس پر جو ہے زبان ہمارے گاؤں محلے اور گلی بستی کے نوجوان بزرگ کھولتے. پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا علامہ سمجھ لیتے ہیں. بہرے کہ ایک آدمی اگر بیٹھ کر کے 45 منٹ, 1 گھنٹہ موبائل میں اگر گیم کھیل سکتا ہے, 30 منٹ صلاۃ التراویح پڑھنے پر کیا ہو جاتا ہے. اگر ایک آدمی مسلسل یوٹیوب, واٹس ایپ, فیس بک میں اگر 1-1.5 گھنٹہ, اب تو لوگ تو جو ہے 2 GB ڈیٹا ڈلوا رہے ہیں, اور جب تک ختم نہ ہو جائے تو اسی پر لگے رہتے ہیں. ارے آدھا گھنٹہ 45 منٹ تراویح پڑھنا ہم لوگوں کو جان پر کیوں آتا ہے, کیوں؟ تو یاد رکھیے گا, صلاۃ التراویح اس کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت کتاب و سنت میں موجود ہے, اور یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بہت دیتا ہے. ہم میں کا ہر شخص جو ہے, ہر آدمی صف اول میں آنے کی کوشش کرے اور صف اول کا ثواب حاصل کرے. اچھا, کوئی آدمی وقت پر آ جائے اور اسے جو ہے صف اول نہ ملے تو کیا اسے صف اول کا ثواب نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا. اگر کوئی آدمی وضو کر کے اپنے گھر سے آتا ہے صف اول میں شامل ہونے کے لیے, لیکن صف اول میں اس کو جگہ نہیں ملتی اور وہ دوسری صف میں پڑھتا ہے, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صف اول کا ہی ثواب دیتا ہے. ہر آدمی جو ہے, ہمارے استاذ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی عمر جو ہے لمبی کرے, حسنات کے ساتھ پروردگارہ مرنے کے بعد جو ہے انہیں بہترین مقام دے, بیٹھے ہوئے ہیں مولانا محفوظ الرحمان صاحب. انہوں نے ہمیں جو ہے حدیث کی کتاب پڑھا ہے ابی داؤد. انہوں نے ایک واقعہ بتلایا تھا, بڑا پیارا واقعہ, کہ قیام کے اوپر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو جو ہے صحیح بخاری کے کتاب الایمان کے اندر لایا ہوا بھی ہے, کہ ایک صحابیہ, ایک خواتین اتنا زیادہ قیام اللیل میں مشغول رہا کرتی تھی کہ جب آپ کو نیند آتی تھی نا, تو اونگ آتی تھی, تو وہ اپنی چوٹیوں کو اپنے گھر کی چھت کے چھپر میں جو لکڑی لگے رہتی ہے نا, اس پر کس لیا کرتی تھی, اس پر کس لیا کرتی تھی. اور حبیبۃ و حبیب اللہ صدیق بنت صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں جو ہے ایک جھولا ڈالا کرتی تھی, جھولا. خواتین حضرات سنیں, قیام اللیل خوب طریقے سے ادا کرے. یہ مردوں کے بھی ظلم ہو گئے سماج اور معاشرے میں, کہ خواتین حضرات جو ہے, خواتین حضرات کو صرف بنانے پکانے میں, افطاری سحر تیار کرنے میں لگا دیا اور عبادتوں سے بڑی دور کر دیا. ارے آپ دوسرے مہینے میں بھی خوب طبیعت سے کھائیے گا, خواتین حضرات کو بھی جو ہے ثواب کمانے دیجیے گا. خواتین حضرات اس واقعے کو سنیں کہ خواتین حضرات عمل کے معاملے میں کتنی زیادہ آگے ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک جھولا بنا ہوا تھا, جھولا. جب آپ رات میں قیام اللیل کرتی تھی اور قیام اللیل رات میں تہجد پڑھنے کے بعد جب تھک جایا کرتی تھی, تو آپ اٹھ کر کے وہ جھولے پر بیٹھتی, جھولا جھولتی, تکان دور کرتی اور پھر سے آ کر کے جو ہے اس تہجد کو جو ہے کنٹینیو کرتی اور پڑھا کرتی تھی. پوری رات تہجد پڑھا کرتی تھی. آپ دیکھو, یہ قیام اللیل صحابہ اکرام کے اندر, صحابیات کے اندر, عمل کے میدان میں گھر کی خواتین حضرات پیچھے نہیں ہے. ہم مرد حضرات کو تو آگے ہونا چاہیے, ہم مرد حضرات کو تو زیادہ آگے ہونا چاہیے. بڑی قابل مبارک گھر کی وہ خواتین حضرات جو رمضان کے مہینے میں بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں, سحر تیار کرتی ہیں, افطار تیار کرتی ہیں, بچوں کو اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت دیتی ہیں. اس کے باوجود اگر افطاری میں کوئی چیز کی کمی ہو جائے, پھر ہم لوگوں کا غصہ پھول جاتا ہے. ان لوگوں کو بھی قیام, تراویح, صلاۃ, یہ ساری چیز کرنے دیجیے گا, نوافل, تلاوت, عبادت, ساری چیز کرنے دیجیے گا, ان کو بھی چھوڑ دیجیے گا. آخری حدیث بتلا کے جو اپنی بات کو ختم کریں گے. اگر سماج اور معاشرے میں رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود کوئی آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا؟
ابن خزیمہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میرے پاس دو لوگ آئے، میرے کاندھے کو پکڑا، میرے بازو کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے کر کے گئے اور مجھ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھو۔ میں نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا، یہ میرے لیے بڑا دشواری کا کام ہے۔ کہا کہ ہم آسان کر دیتے ہیں۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک چیخے، خطرناک آوازیں سنا، اور جب یہ آوازیں سنا تو ان سے سوال کیا، کہا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ اور ان کی پکار، ان کی تڑپ ہے۔ تھوڑا آگے بڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تھوڑا آگے بڑھا، میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ اوپر جو ہے، کچھ لوگ جو ہے الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے پیر اوپر کی طرف ہے اور ان کے منہ نیچے زمین کی طرف ہے، ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور الٹا لٹکانے کے ساتھ چھوڑ نہیں دیا گیا ہے، کبھی 2 منٹ کے لیے نہیں 2 سیکنڈ کے لیے الٹا لٹک کر کے دیکھیے گا۔ کہا کہ الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو چیر اور پھاڑ دیا گیا ہے جس سے خون بہ رہا ہے۔ جس کسی حضرات نے بکری جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جب اس کی گردن میں چھری چلائی جاتی ہے اور جب تیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے تو کس طریقے سے اس کی نسیں فڑفڑاتی ہیں اور کتنی تکلیف اور شدت کی وجہ سے وہ مرتی ہے، دیکھا ہے نا؟ ویسے ہی کیفیت آدمی کی ہے، آدمی کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اس کے جبڑوں کو پھاڑا گیا ہے اور اس کے جبڑوں کو چیرنے کے بعد اس سے تیزی کے ساتھ خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا ان لوگوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو اس قسم کی حرکت کی وجہ سے، اس قسم کی کیوں لٹکایا گیا ہے یا اس قسم کے عذاب میں کیوں لگایا گیا ہے؟ تو وہ جو تھے سید الملائکہ جبریل ہو یا دوسرے فرشتے جو بھی ہو، انہوں نے ایک جواب دیا اور کہا یہ وقت سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ پورے محدثین اکرام یا جو بھی علماء اکرام ممبر و محراب اور اسٹیج سے بیان کرتے ہیں، چاہے اس اہل چٹکا کی بستی کا مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علمی اگر اس روایت کو بیان کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ وقت سے پہلے افطار کو توڑ لینے پر اتنی سخت سزا اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے، تو قوم کے وہ حضرات سوچیں جو ماہ رمضان میں پورا کا پورا مہینے کا روزہ توڑ دیتے ہیں، پورا کا پورا مہینے کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس روایت سے سارے علماء اکرام نے روزہ چھوڑنے کی دلیل پکڑا ہے اور کہا ہے کہ قوم کا کوئی بھی سماج کا شخص صحت مند ہونے کے باوجود اگر اس کے پاس عذر شرعی نہ ہو اور اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے، قیامت کے دن اس شخص کو جہنم میں الٹا لٹکایا جائے گا، اس کے جبڑوں کو چیرا اور پھاڑا جائے گا اور منہ سے اس کے خون کو بہایا جائے گا، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، جیسے گھر کی خواتین حضرات ہوا کرتی ہیں حیض و نفاس یا پیریڈ کے معاملے میں، ایک شرعی عذر اگر ہو، اس کے علاوہ کوئی آدمی اگر چھوڑے تو فرشتے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ سماج اور معاشرے میں تو ایک عجیب چلن بن گیا ہے، ارے بچہ چھوٹا ہے، 12ویں پڑھ رہا ہے، ابھی 12ویں ہو جانے دو، اس کے بعد جو ہے اس سے روزہ رکھوائیں گے۔ 12ویں میں تو بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے، اسلامی شریعت کے حساب سے 10 سے 12 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ 8 سال کا حساب فرائض کا کون دے گا؟ والدین دیں گے۔ اچھا، رمضان کے بعد، عید کے بعد اگر گھر میں کسی خواتین کا نکاح ہو تو گھر کے لوگ بولتے ہیں ارے ان سے روزہ مت رکھوائیے گا، لڑکی تو بڑی نازک ہے، جب سسرال جائے گی تو وزن کم ہو جائے گا، سسرال کے لوگ کیا کہیں گے؟ آپ ٹینشن مت لیجئے گا، سسرال کے لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ سسرال کے لوگوں کی نظر لڑکی کے جسم پہ نہیں ہوتی بلکہ لڑکی کے گھر کے لائے ہوئے سامان پر ہوتی ہے۔ آپ لڑکی کو کتنا ہی تندرست، کتنا ہی کھلا پلا کر کے وزن بڑھا دیجئے گا، سسرال والوں کی نظر کبھی بھی لڑکی کی جسامت پر، لڑکی کی جسمانیت پر یا کبھی بھی لڑکی کے حسن و جمال پر نہیں ہوتی، بلکہ لڑکی نے کتنا سونا لایا ہے،
کتنے برتن لایا ہے, کتنے کپڑے لایا ہے, کتنا سامان لایا ہے, اسی چیز پر رہتی ہے. لڑکی کو خوب اچھے طریقے سے روزہ رکھوائیں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ کوئی بھی آدمی اس بات پر یہ شکایت نہ کرے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے پر وزن کم ہو جاتا ہے. کائے کو وزن کم ہوتا ہے؟ کس چیز کے لیے وزن کم ہوتا ہے؟ ہر آدمی کے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہ کم ہوتے ہیں, وزن کم نہیں ہوتا.